اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، اور آج آپ کو میں اس کے چند وظائف بتانا چاہ رہی ہوں، جس کے کرنے سے آپ کی زندگی سے بہت سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ویسے تو قرآن پاک کی کوئی بھی ایسی سورت نہیں، کوئی بھی ایسی آیت نہیں، کوئی بھی ایسا لفظ نہیں جس کے پڑھنے سے انسان کی زندگی سے مشکلات ختم نہ ہوتی ہوں، مگر ہر سورت اور ہر آیت کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے۔ تو سورہ کوثر کی چند خصوصیات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ سورہ کوثر کا سب سے پہلا وظیفہ میں آپ کو رزق کی تنگی کے لیے بتانا چاہ رہی ہوں۔ اگر کسی کے گھر میں رزق کی تنگی ہو اور وہ تنگ دستی میں زندگی گزار ہو، اس کے اوپر ادھار چڑھا ہوا ہو، اسے چاہیے کہ وہ سورہ کوثر کو تنگ دستی کی حالت میں اول آخر درود شریف پڑھے، درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 41 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھ کر۔ جس کے گھر میں رزق کی تنگی ہو وہ یہ وظیفہ 11 دن، 21 دن یا 41 روز کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس پیسے نہ ٹھہرتے ہوں، اس کے پیسوں میں برکت نہ ہوتی ہو، اسے چاہیے کہ وہ جب اس کو تنخواہ ملے یا جب اس کے پاس پیسے ہوں پرس میں، یا پرس میں رکھنا چاہ رہی ہو یا اپنے پاکٹ میں ڈالنا چاہ رہی ہو، وہ ان پیسوں کو نکالے اور ایک دفعہ درود شریف پڑھے، یہی درود ابراہیمی پڑھ کے 7 مرتبہ سورہ کوثر، ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ، یعنی پہلی دفعہ بسم اللہ پڑھ کے انا اعطیناک الکوثر پڑھیں گے، پھر کمپلیٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے بسم اللہ پڑھ کے انا اعطیناک الکوثر پڑھیں گے، یعنی 7 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کرے، پیسوں پہ دم کر کے پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کر یہ پاکٹ میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پیسوں میں برکت ہوگی اور غائب سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق مہیا کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے گھر مہمان آ گئے اور کھانا اس نے کم بنایا ہوا ہو اور مہمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ پتیلے کا ڈھکن کھولے اور اس کے اوپر 3 مرتبہ سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے اس پہ دم کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر 2 کا کھانا ہے وہ 4 کو پورا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو، وہ 41 روز 5 وقت کی نماز پڑھے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھے، اور اس کے علاوہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ مزمل کو بغیر کسی سے بات کیے 3 مرتبہ پڑھ کے یہ 41 دن یہ وظیفہ کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اس کو ضرور بضرور اولاد سے نوازے گا۔ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے اور وہ اس کا کہنا نہیں مانتی اور وہ نافرمانی کرتی ہے، تو وہ 7 روز تک مسلسل مغرب کا جب سورج ڈھل جائے اس وقت وہ 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھے، اور وہ پانی پہ دم کر کے اس بچے کے ماتھے پہ لگائے اور اس کو پانی پلائے، اور جہاں وہ بچہ سوتا ہے اس کے بستر پہ چھڑک دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر کسی کو دشمن کا خطرہ ہو کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کے اوپر دشمن کا اس کو ڈر ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ کوثر کو 7 مرتبہ اپنے اوپر دم کر کے اس جگہ سے گزرے گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے دشمن اس کا بے نام و نشان ہو جائے گا، جیسا کہ اس آخری آیت میں، سورہ کوثر کی آخری آیت میں بتلایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا حمل گر جاتا ہو، یعنی حمل نہ ٹھہرتا ہو، تو اسے چاہیے کہ جیسے ہی اس کو خوشخبری ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے نواز رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ پہلے دن سے ہی روز آنا ایک تسبیح سورہ کوثر کی پڑھے اور اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حمل ساقط نہیں ہوگا، اس کا حمل نہیں گرے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو اپنے مال کے اوپر خدشہ ہو کہ یہ چوری ہو جائے گا، اسے چاہیے کہ وہ مال کی حفاظت کے لیے 7 مرتبہ سورہ کوثر کو دم کر کے اس مال کے اوپر پھونک دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مال اس سے چوری نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جس بچی یا جس لڑکے کا اچھا رشتہ نہ ہو رہا ہو اور جس بچی کی اچھا رشتہ نہ آ رہا ہو، اسے چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ تسبیح کے اوپر اول آخر درود ابراہیمی کو پڑھ کر سورہ کوثر کو پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رشتہ اچھی اور نیک جگہ سے آئے گا، اور اس کے ساتھ وہ یا لطیفو 100 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ
5 نمازوں کے ساتھ وہ کرے گی، انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کے اندر ہی اللہ رب العزت اس کو یہ خوشخبری سنا دے گا، اس کے اچھی جگہ سے رشتہ آ جائے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔